السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے روزے بھی بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج یہ جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بنی تو یہ تیسرے عشرے سے پہلے ہے، لیکن آپ تک یہ تیسرے عشرے میں ہی پہنچے گی۔ تو کچھ افطاری میں نے بنائی، زیادہ کچھ ڈسٹریبیوٹ کرنی تھی، جس طرح ہم سبھی کرتے ہیں، کچھ زیادہ کوانٹٹی میں بنانی تھی، تو اس حوالے سے سوچا کچھ باتیں آپ سے شیئر کی جائیں، ساتھ ساتھ ہم کھانا بھی بنا لیں۔ تو پہلے تو اس مرتبہ یہ کرتے ہوئے کام مجھے میری والدہ بہت شدت سے یاد آئیں، کیونکہ ان کو جو ہے بہت زیادہ ایک اہتمام کا شوق ہوتا تھا رمضان المبارک میں افطاری بنانے کا اور بانٹنے کا بھی۔ ہم کافی، جس طرح عام طور پہ ہمارے یہاں وہاں گھروں میں ہوتا ہے کہ دیتے ہیں افطاری اور شیئر کرتے ہیں، تو بہت ہی ذوق اور شوق سے بنایا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو جناب، فروٹ چاٹ کی تیاری ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس کچھ پھل جو ہیں وہ میں نے کاٹ لیا ہے، کچھ میں کاٹ رہی ہوں۔ پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق ہی پھل جو ہے وہ فروٹ چاٹ میں ڈالتا ہے۔ ویسے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ریسیپی شیئر کی تھی چٹپٹی چاٹ کی آپ کے ساتھ، اسے بھی ضرور دیکھیے گا اور ٹرائی کیجیے گا اس طریقے سے چاٹ بھی۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ کئی حوالوں سے میرے لیے تھوڑا سا مختلف تھا۔ ایک تو والدہ کے بعد یہ پہلا رمضان تھا، دوسرا کرونا کی ایک جو طویل مدت ہم سب نے گزاری ہے گھروں میں، بچوں نے 2 سال سے جو اسکول جانے کا سلسلہ موقوف ہوا تھا وہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ عمان میں خاص طور پر اس حوالے سے بہت سختی تھی، اور یہاں پر 1-2 ماہ قبل ہی بلینڈڈ ایجوکیشن کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں ریگولر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ خیریت کے ساتھ جاری و ساری رکھے۔ تو کچھ والدین کی، ماؤں کی خاص طور پر عادت بھی اس حوالے سے خراب ہو گئی تھی، بچوں کو صبح اٹھانا، اسکول بھیجنا، جو ہے وہ روٹین ایک طرح سے جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ تو اب رمضان کے ساتھ ہی وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا ٹف ضرور لگا شروع میں، لیکن الحمدللہ یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ انسان کو ہر کام کرنے کی ہمت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کوششیں جو ہیں اور یہ محنت اور عبادات ہر طرح کی بدنی اور لسانی جو ہے یہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس چاٹ ہماری تقریباً ریڈی ہے، اب ہم اس میں چاٹ مسالہ اور دیگر سپائسز شامل کر دیں گے۔ بہت زیادہ اسپائسی تو نہیں، لیکن سادی سی چاٹ تھی۔ پکوڑوں کا بیٹر بھی ریڈی ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ بریانی مسالہ بھی تیار ہے، تقریباً چاول بھی ہمارے ابلنے پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم انہیں جو ہے وہ دم پہ لگائیں گے۔ تو جناب، ہم نے چاول جو ہے وہ تہہ لگانے کے لیے نکالے تھے، اور اب تہہ لگا کے ہم دم بھی لگا چکے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بریانی ہماری تیار ہو گئی ہے، پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں، اور بریانی جو ہے اس کو دم بھی آ گیا ہے بہت اچھا سا، الحمدللہ۔ تو بس اب ہم ان کی پیکنگ شروع کریں گے۔ میٹھے میں ہم نے سوئیاں بنا کے رکھی تھیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باکسز ریڈی ہیں، اور اب افطاری جو ہے وہ ہم بھیجنے والے ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہوتی ہے جس میں مکس ایتھنیسٹی کے لوگ ہوتے ہیں، پاکستانی، کچھ انڈینز، کچھ بنگلہ دیشی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دین پر قائم و دائم رکھے، اور اس مہینے کی برکت سے سبھی مل جل کر جو ہے وہ عبادات بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی بانٹتے ہیں۔ تو یہی جو ہے وہ رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی تمام رحمتوں برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام طرح کی عبادات قبول فرمائے، خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں میں جو ہے وہ کام بھی کرتی ہیں اور گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، فیملی کے دیگر فرائض اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ عبادات کو بھی وقت دیتی ہیں۔ ان سب کی جو ہے عبادات کو اور ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا، روزے دار اور اپنے گھر کا حج، عمرہ اور طواف کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔
اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں نیک دوستوں کی صحبت عطا فرمائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو بے شک اچھے دوست، نیک لوگ بہت بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی کے شر سے محفوظ رکھے اور اس مہینے کی رحمتیں برکتیں ہم پہ نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔